الفاظ کے شکلوں میں بھی محفوظ ہے۔ تو جو سیاہی قرآن کے لیے استعمال ہو گئی، ہمارے لیے تو وہ رگ جاں اور خون جاں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جو کانا، لکڑی، ریڈ یا پین یا قلم، پینسل قرآن لکھنے میں استعمال ہو گئی، ہمارے لیے وہ تو بہت متبرک چیز ہے۔ جو کاغذ قرآن کے لیے استعمال ہوا وہ ہمارے لیے بہت ادب اور احترام کی بات ہے۔ اس کو بھی اگر کوئی شخص نظر انداز کرے یا اس کو کم تر کرے یا کم تر کرنے کی کوشش کرے یا اس کی شان میں کوئی کمی گستاخی لائے، تو بہرحال اہل اسلام کے دل زخمی ہوئے بغیر تو نہیں رہ سکتے۔ جس شے سے آپ پیار کرتے ہو، جس شے میں آپ ایمان رکھتے ہو، اس شے کا احترام اور اس کی بے احترامی پر رنجیدہ ہونا یہ فطرت انسانی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کوئی لمبی تقریر نہیں ہوگی، آپ ذرا میری بات غور سے سنیں۔ میں مسئلہ اور مسئلے کا حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں مسئلہ صرف پیش کر کے لوگوں کے جذبات ابھار کے ان کو کسی غلط راہ پر لگانے کے لیے گفتگو نہیں کرتا۔ میں جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ قرآن حکیم ایمان کی جان اور روح ایمان اور عین ایمان اور پہلی اور آخری قرآن پاک کی علامت اور نشانی اور دلیل ہے۔ اور قرآن سے بھی آگے اگر کوئی احترام ہے تو ناطق قرآن محمد رسول اللہ کا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، مغز قرآن جان ایمان راز دین ہست حب مصطفیٰ بالیقین۔ ایمان کی جان، روح ایمان قرآن ہے، اور قرآن اشارہ کر رہا ہے حب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اگر کوئی شخص ان پر ایمان نہیں رکھتا تو یہ تو اس کی اپنی آؤٹ لک ہے، وہ اپنے خدا کو جواب دہ ہے اور اس میں اس کی اپنی مرضی کا دخل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچانے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ نہ ہمیں کسی کی مقدس کتاب کے احترام میں فرق لانے کی اجازت ہے، اور نہ کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اہل اسلام کی مقدس کتب کے بارے میں کوئی کوتاہی کرے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص کیری جون کے نام سے، جس نے خود کو کہا کہ میں کرسچن ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں منبر رسول کے حوالے سے کہ ایسا شخص جو ایسی حرکت کرتا ہے نہ وہ کرسچن ہو سکتا ہے نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ جو خدا کے بندوں کا جس میں ایمان ہو اس کی توہین کرے، وہ نہ کرسچن ہو سکتا ہے، نہ یہود ہو سکتا ہے، نہ ہنود ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ مذہبی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس بندے کے صرف 20 یا 30 اور آخری کسی نے اخباروں میں دیا ہے تو 50
فیملیاں ہیں اس کے ساتھ، بس پوری دنیا مسیحیت کے اربوں انسانوں میں صرف 50 بندے وہ پوری مسیحیت کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ 20 ایکڑ پر گین ولی محلے میں فلوریڈا ریاست USA امریکہ میں اس کا چرچ ہے، اور اس نے جب یہ کیا، یہ بات کہی کہ میں قرآن پاک کو شہید کرتا ہوں الیاذ باللہ، تو یہ بات شروع ہوئی ہے گزشتہ سال اپریل میں، اور پھر پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو منع کیا، بڑے بڑے ڈپلومیٹ نے اس کو منع کیا، تو اس نے جو پچھلے سال حرکت کرنی تھی اس سے اس نے خود کو وڈرا کر لیا، اور اپنی شہرت بنا کر ساری دنیا کے سامنے آنے والا کام اس نے کر دیا۔ اس سال پھر اس نے یہ کام کیا کہ اپریل کی 1 تاریخ کو قرآن حکیم کے بارے میں ایک موک ٹرائل کی۔ موک ٹرائل کے معنی ہے کہ اس نے ایک جعلی ایک ڈرامے کے طور پر قرآن حکیم کو معاذ اللہ سامنے جواب دہ بنا کر، میں اچھے الفاظ میں بتا رہا ہوں، بنا کر، اور پھر اس نے قرآن پہ سوالات کیے، اور قرآن حکیم کو معاذ اللہ فساد، اناد، ٹیررزم اور خون اور بدلہ اور قتل کرنے کی شہ دینے والی تعلیمات کا حامل کہہ کر معاذ اللہ قرآن کو جلانے کی سزا دی، اور سزا اس کے اپنے ہی 50 بندوں میں، انہوں نے وہی جوری ججز بنے ہوئے تھے، موک ججز، جعلی اور مزاحیہ انداز کے ججز، تو وہ کر کے اس نے قرآن حکیم کو 1 تاریخ اپریل کو قرآن حکیم کی شان میں یہ گستاخی کی کہ قرآن کو آگ کے ذریعے شہید کیا۔ اعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا ہے؟ اس کے بعد سوال یہ آیا کہ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے، تو پوری دنیا خاموش ہو گئی کہ جی وہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ کسی قانون میں گرفت میں نہیں لے سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اصل بات یہ ہے کہ جب گرفت میں کسی کو لینا ہو تو پھر تو معمولی بہانے پر بھی بہت بڑے بڑے کیس بن جاتے ہیں، اور جب کسی کو نہ پکڑنا ہو تو پھر اس کے لیے یہی بات ہوتی ہے کہ جی یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا اور پوری دنیا میں شدید مظاہرے ہوئے، اور پوری دنیا میں شدید مظاہروں میں کم از کم بھی